تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس نماز کی شان کے بارے میں بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ یہ نماز کتنی پاورفل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعا 99% قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات کا حصہ، جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے تو میں اسے عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اور میں اسے بس عطا کر دوں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز یا عشاء کے فرض پڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاتا ہے اور پھر وہ اٹھے تو اس کے لیے وہ تہجد کا وقت ہوگا۔ وہ چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے رب کے لاڈلے بن جاتے ہو کہ سب سو رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ میری عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کو پسند کیا۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد فکس نہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ اسے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ سلام پھیر کر تیسرے کلمے کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیے، سورہ والضحیٰ پڑھیے، رو رو کر اپنے رب کے کلام کی کچھ آیات کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کریں۔ یاد رہے کہ تہجد نفلی نماز ہے، بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں ملتا۔ کوشش کریں کہ پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور پھر تہجد بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ بے شک میرے اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی عطا کروں گا۔ الحمدللہ سردی کے دن بھی شروع ہو گئے ہیں۔ سردی کی راتوں کا وضو اللہ کو اتنا پسند ہے، سوچے رات کی سردی میں نرم نرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین کریں یہ عمل رب کو اتنا پسند آئے گا کہ سردی کی راتوں میں ضرور اٹھیں اور تہجد ادا کریں۔ انشاءاللہ جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ وہ جن بے سکون دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے انہی کو تو تہجد کے سجدے کرنا سکھاتا ہے۔ وہ جن کی بے چین تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں، یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے ہی تو اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی بات تو ہے تم میں ایسی کہ وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہاری آواز سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کو کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رکھ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی کبھی بے پردگی نہیں کرتا۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ تہجد کی توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔
ان کی دعاؤں پر تو اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہوگا۔ ان کے لیے تو اللہ نے خاص معجزے رکھے ہوں گے، ایسے معجزے جو تقدیریں بدل دیں، جو کایا پلٹ دیں، جو اللہ سے ملوا دیں۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ اس وقت تمہارے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اتنا قریب ہوتا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اتنا قریب ہوتا ہے کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بولنے کا اختیار چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ سب کو خاموش کروا کر تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہی ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، فریاد کرو، کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے، میں تمہیں نواز دوں۔ پھر وہ ایسی دعائیں قبول کر لیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے التجا بھی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے، جیسے یہ تمہارے نصیب سے کبھی جدا ہی نہ ہوئی تھی۔